بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ سن رہے ہیں حضور کا میلاد۔ ربیع الاول نور شریف کی ساتیں ہیں، 5 ربیع الاول نور شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے خصائل، حضور کی محبت، حضور کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ سرور کائنات اللہ پاک نے حضور سرور کائنات کی ذات مقدسہ کو شان نورانیت بھی عطا کی، شان بشریت بھی عطا کی۔ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں، اور شان بشریت عطا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ پیارے محبوب تم پیکر بشریت میں میرے بندوں سے کلام کرو تاکہ میرے بندوں کو گفتگو کرنا آ جائے۔ تم پیکر بشریت میں انسانوں کے اندر چلو تاکہ میرے بندوں کو چلنا آ جائے۔ تم پیکر بشریت کے اندر بازاروں میں تجارت بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو لین دین کرنا آ جائے۔ تم اس معاشرے میں رہ کر شادی بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے۔ تم معاملات بھی نمٹاؤ تاکہ میرے بندوں کو تمہیں دیکھ کر معاملات طے کرنا آ جائے۔ تم غزوات بھی لڑو تاکہ میرے بندوں کو قتال کرنا بھی آ جائے۔ تم عبادت بھی کرو تاکہ تمہارے پیکر بشریت میں سجدہ ریز ہونا دیکھ کر میرے بندوں میں سجدہ کرنا آ جائے۔ تم میرے حضور آوزاری بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو میرے حضور آن سبحانہ آ جائے۔ اور اسلام صدا دے تو اپنی اولاد کو میدان کربلا میں قربان بھی کر دینا، اور میرے بندوں کو راہ حق میں اولاد قربان کرنا بھی آ جائے گی۔ اے میرے لوگوں، تم اس پیکر بشریت پر نظر رکھو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھو گے تو زندگی گزارنے کا ڈنگ تمہیں کیسے آئے گا؟ اسے نہیں دیکھو گے، سونے جاگنے کا ڈنگ کیسے سیکھو گے؟ تمہیں طرز زندگی کیسے آئیں گے؟ تمہیں آداب زندگی کیسے آئیں گے؟ تم فتح یاب کیسے ہو سکتے ہو؟ تم معاملات کیسے نمٹاؤ گے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تم میرے رسول کو کھاتا بھی دیکھو، میرے رسول کو پیتا بھی دیکھو، تم رسول کو پیکر بشریت میں بھی سوتا بھی دیکھو، تم رسول کو پیکر بشریت میں چلتا پھرتا بھی دیکھو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر بشریت میں فاقہ کرتے بھی دیکھو، تم رسول اللہ کو پیکر بشریت میں بوجھ اٹھاتا بھی دیکھو، تم رسول پاک کو پیکر بشریت میں پیٹ پر پتھر باندھنا بھی دیکھو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر بشریت میں تجارت کرنا بھی دیکھو۔ لیکن جہاں یہ سب کچھ دیکھو گے وہاں کینکریوں سے کلمہ پڑھانا بھی دیکھو۔ ارے میرے محبوب کے درختوں کو چرنوں میں جھکانا بھی دیکھو۔ اسی میرے محبوب کو سورج مغرب سے پلٹتا ہوا واپس بلانا بھی دیکھو۔ چاند دو ٹکڑے بناتا ہوا بھی دیکھو، اور دعاؤں سے بارش برساتا ہوا بھی دیکھو، اشاروں سے بادل برساتا ہوا بھی دیکھو، جنت تقسیم فرماتا ہوا بھی دیکھو۔ ارے میرے محبوب کو جہنم سے بچاتا ہوا بھی دیکھو، مردوں کو زندگی بخشتا ہوا بھی دیکھو، جانوروں سے سجدہ کرواتا ہوا بھی دیکھو، جانوروں سے سجدہ کراتا ہوا بھی دیکھو، پتھروں سے درود پڑھاتا ہوا بھی دیکھو۔ اگر زمین پر چلتا ہوا دیکھتے ہو تو عرش مولا پہ چلتا ہوا بھی دیکھو، اس لیے کہ جب تم زمین پر چلتا ہوا دیکھو گے تو اسے خدا نہیں کہو گے، اور جب عرش مولا پر چلتا ہوا دیکھو گے تو اسے اپنے جیسا نہیں کہو گے، اور خود ہی پکار اٹھو گے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور یہ امت مسلمہ کوئی نورانی کے پیمانوں پر پرکھ رہا ہے تو کوئی بشریت کے پیمانوں پر پرکھ رہا ہے۔ بشریت کے پیمانوں پر پرکھنے والوں حضور تمام بشریت سے بھی اعلیٰ ہیں، اور نورانیت کے ترازو میں اگر تولنے والوں حضور تمام نورانیت سے بھی اعلیٰ ہیں۔ بشریت کے پیمانے پر پرکھنا چاہتے ہو تو دیکھو بیت المقدس میں کم و بیش 1,24,000 بشریت کے پیکر نیچے تک رہے اور حضور اوپر تشریف لے گئے۔ اگر نورانیت کے پیمانے پر پرکھنا دیکھتے ہو تو دیکھو کہ وہ نور کا پیکر جبریل علیہ السلام سدرہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضور آپ اوپر جا رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہمارا بھی دست بستہ سلام پیش کیجیے گا۔ اللہ پاک نے حضور کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ اے لوگو، میرا محبوب میری ذات کا مظہر ہے، تم اس کو دیکھ لو، کیونکہ میری ذات کا عکس تمہیں ذات مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ اس لیے اگر تم میرا علم دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے علم کو دیکھ لو، اگر تم میرا جمال دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے جمال کو دیکھ لو، اگر تم میرا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے کمال کو دیکھ لو، اگر تم میری قدرتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی عظمتوں کو دیکھ لو، اگر میری رحمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے تبسم کو دیکھ لو، اگر تم میری رحمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے تبسم کو دیکھ لو، اگر تم میرے عرش کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں کے تلوے دیکھ لو، اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اگر تم برکتوں کا خزینہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ محمد مصطفیٰ کا مدینہ دیکھو، اگر تم میری خلقت دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی صورت دیکھ لو، اگر تمہیں تمام وسعتیں نظر آ جائیں تو مصطفیٰ کی وسعت کا اندازہ کر لینا، اگر قرآن کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی صورت دیکھ لو، اس لیے کہ میں نے قرآن کے حسن کو بکھیرا تو 6,666 آیتیں بن گئی، جب قرآن کے حسن کو سمیٹا تو پیکر محمد بنا دیا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمیٹی تو تیرا نام بھی صرف بن کے رہ گئی، اور ہمارا ایمان ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن لفظ ہے وہ قرآن معنی ہے، ارے قرآن یہ قرآن متین ہے وہ قرآن تشریح ہے، یہ قرآن کنایا ہے وہ قرآن تصریح ہے، یہ قرآن
لباس کاغذ میں، وہ لباس بشریت میں اس کی سطریں کالی ہیں، میرے آقا کی زلفیں کالی ہیں، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے اس قرآن کی تلاوت کی وہ قاری قرآن بنا، جس نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی وہ صحابی بنا۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ بھی رہنما، وہ بھی رہنما، یہ بھی ادھر آیا، وہ بھی ادھر آیا، اس میں بھی کمال، اس میں بھی کمال، اس نے بھی رانائیاں، اس میں بھی رانائیاں، اس میں بھی بانگ پن، اس میں بھی بانگ پن، اس کے سپارے حسین، اس کے نظارے حسین۔ یہ کتاب انقلاب، وہ پیغمبر انقلاب۔ یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن بولتا ہے۔ یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا پھرتا ہے۔ یہ راہ بتانے والا، وہ راہ دکھلانے والا۔ قیامت تک اس کی قرات، قیامت تک اس کی حکومت، قیامت تک اس کی تلاوت، قیامت تک اس کی نبوت۔ گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں، بسر کر دوں میں ساری زندگی طیبہ کی گلیوں میں۔ درود ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، وظیفہ ہو یہی شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں۔ اس لیے طیبہ کی گلیوں میں میرا محبوب رہتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کعبہ بھی افضل ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم مدینے میں کعبے کا کعبہ بھی رہتا ہے۔ یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ مشکات شریف، صحیح ستہ، باب الفضائل اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، حضور آواز دے دے تو احترام مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ نماز توڑ کر آ جائے، اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور حکم فرما دے تو نماز توڑ دو۔ وہ کعبہ پتھروں سے بنا ہوا ہے، یہ کعبہ نور سے بنا ہوا ہے۔ وہ کعبہ بتوں کا گھر ہے، یہ کعبہ اس نے بتوں سے پاک کر دیا۔ وہ کعبہ عبادت کا قبلہ ہے، یہ کعبہ محبت کا قبلہ ہے۔ وہ دعاؤں کا مرکز ہے، یہ دعاؤں کا مرکز ہے۔ اس کے کعبے کے اوپر کا غلاف کالا ہے، اس پر کالی کملی ہے۔ اس کعبے میں لڑائی حرام ہے، اس کعبے سے جدائی حرام ہے۔ ادھر فرشتوں کا حج ہوتا ہے، ادھر عرشیوں کا جج ہوتا ہے۔ وہاں دل رستے ہیں، یہاں دل سنبھلتے ہیں۔ وہاں وہ کعبہ نمازوں کا قبلہ ہے، یہ کعبہ ایمان کا قبلہ ہے۔ وہ کعبہ آنسو دیکھتا ہے، یہ کعبہ آنسو پوچھتا ہے۔ وہ کعبہ خالی کشکول دیکھتا ہے، اس کعبہ کی سفارش پر خالی کشکول بھر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کعبہ درد سنتا ہے، یہ کعبہ درد مٹاتا ہے، مگر یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ وہاں قیمت سجدہ ہے بہت، دل یہ کہتا ہے مگر دھیان مدینے میں ہے۔ اور وہ فقط ہمارا ہی محبوب نہیں بلکہ پوری کائنات کا محبوب ہے۔ اور اللہ نے اسے اتنا عظیم محبوب بنایا ہے کہ وہ جدھر چہرہ کرے خدا تعالیٰ بھی ادھر ہی اپنا کعبہ پھیر دے۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے محبوب ہم تیرا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک ترضیٰ الی السماء، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے جدھر تو چاہے ہم قبلہ بھی ادھر ہی بدل دیں گے، کیونکہ ہم تو فقط تیری رضا مطلوب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور دوستو حقیقت ہے کہ حضور کی ذات اس کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کعبہ مکے سے چل کر مدینے جائے گا اور گنبد خضرا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرے گا کہ آقا جو میرے گرد گھومتے ہیں ان کی سفارش کرتا ہوں، آپ انہیں جنت میں داخل کر دیں۔ کعبہ بنتا ہے اسی طرف ریاض، رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سامعین، بکھرا ہوا شرازہ یہ ہے، الہی بکھرا ہوا شرازہ باہم کیوں نہیں ہوتا؟ ملت پہ کرم رب کریم کیوں نہیں ہوتا؟ کیا بات اس دور کے انسان کو مولا، بربادی انسان کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ اور حق محبت یہ ہے کہ تم پیروی شاہ خدا کیوں نہیں کرتے؟ حق اس کی محبت کا عطا یوں کیوں نہیں کرتے؟ اس چاہے طلب قوم کی نیت میں خلل ہے، یہ صورت حالات مخافات عمل ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، تیرے ذکر کو ہم نے تیری خاطر بلند کر دیا۔ محبوب تیرا ذکر بلند کرنے والے ہم ہیں، اس لیے ہم نے تجھے جلسوں سے بے نیاز کر دیا، مجلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، کتابوں سے بے نیاز کر دیا، اور نصابوں سے بے نیاز کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا ذکر تیری شخصیت کا محتاج نہ رہے، تیری عظمت کسی تصنیف کی محتاج نہ رہے، تیری شہرت کسی مصنف کی محتاج نہ رہے، تیری صورت کسی تفسیر کی محتاج نہ رہے، تیری سیرت کسی تقریر کی محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی لسان کا محتاج نہ رہے۔ اور اے پیارے محبوب ہم نے تجھے مصنفین سے بے نیاز کر دیا، تذکروں سے بے نیاز کر دیا، انسانوں سے بے نیاز کر دیا، لسانوں سے بے نیاز کر دیا، تقریروں سے بے نیاز کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں مصنف شہرت پائے تو تیری نسبت سے، تذکرے قبولیت پائیں تو تیری نسبت سے، انسان معتبر ہوں تو تیری نسبت سے، تاریخ معتبر ہو تو تیری نسبت سے، گلستان معطر ہوں تو تیری نسبت سے۔ ہم تیری ہی ذات سے، گلوں کو تبسم سے دیں تو جرنوں کو ترنم دیں، آبشاروں کو نغمے دیں، بہاروں کو ذرے دیں، سورج کو روشنی دیں، چاند کو چاندنی دیں، ستاروں کو تابندگی دیں، مزدوروں کو زندگی دیں، اور نغموں کو چٹخا دیں، کلیوں کو مہکا دیں، زمین کو ہریالی دیں، ہریالی کو مالی دیں، انسان کو تحفظ دیں، زبان کو تقدم دیں، کائنات کا وجود دیں، وجود کو مسجود دیں، سجدوں میں لذت دیں، لذتوں کو حلاوت دیں، حلاوت کو چاشنی دیں، چاشنی کو سروں میں، سرور کو نور دیں۔ اس لیے محبوب جلوے میرے
बसाए तो तू, जन्नत मेरी दिलाए तो तू, अर्श मेरा सजाए तो तू, फर्श मेरा सजाए तो तू, फर्श मेरा बसाए तो तू, खजाने मेरे लटाए तो तू। खुदा ने कसम इसलिए उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हजूर जानते हैं। अरे कौसर मेरी पिलाए तो तू, पैगाम मेरा सुनाए तो तू, काबा मेरा बसाए तो तू, गिरे हुए उठाए तो तू और बिछड़े हुए उठाए तो तू। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमने महबूब किबरिया की तारीफ़ की है, इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये हमारी बख्शिश का ज़रिया बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।